السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ۔ وبشری اینڈ گیو گڈ نیوز الذین to those who آمنوا they believe وعملوا الصالحات and do the righteous deeds۔ اچھا، پیچھے جو ہے جو اس کو ڈس بلیو کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ہے، اور ساتھ ہی اب یہاں پر ان کے لیے گڈ نیوز ہے جو ایمان لائے اور ایمان لا کے پھر اچھے اعمال کریں۔ ٹھیک ہے، ایمان جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو بھی ارکان ہیں اس کو ہم مانیں گے، اللہ، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا۔ اور پھر جب انسان اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر، تو پھر اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، عاملو عمل سے ہے، اردو میں ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، کام یا جو باقاعدہ ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ تو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا، تو کچھ وہ ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں جو ہم سر انجام دیتے ہیں، اور الصالحات کیا ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ نیک عمل ہوں گے۔ اور نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ویسے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اچھے اعمال بہت سے نان مسلمز بھی کرتے ہیں۔ مثلاً مدر ٹریسا کے بارے میں جیسے آپ سنتے ہیں، بہت بڑی سوشل ورکر تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے وہ اعمال ان کو کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے ہی اس کا ثواب چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اب خوشخبری ہے، ان لہم، پڑھیں، دیٹ فار دیم جناتن will be gardens تجری flow من from تحتها under them الانہارو the rivers کلما every time رزقو they are provided منہا therefrom من ثمرتن from fruit رزقن as provision قالوا they will say هذا this is الذي the one which رزقنا we were provided من قبل from before وَأُتُوا and they will be given به therefrom متشابہہ in resemblance وَلَهُمْ and for them فِيهَا in it أزواج spouses مطہرہ purified وَهُمْ and they فِيهَا therein
خالدون عائدون abide forever. abide forever. ٹھیک ہے. ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں باغات ہیں. جن جو ہے نا باغ کے لیے آتا ہے یعنی، اور اتنے گھنے کہ لش گرین کے جن بھی اسی سے ہے نا، یعنی اس کے درخت اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ گھنے باغات، درختوں والے باغات. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ویکیشنز پہ جانے کا سوچتا ہے تو وہ بہت کسی اونچی جگہوں پر ایسے ہوٹل میں اسٹے کرنا پسند کرتا ہے جہاں اوپر سے یعنی ایسا نظارہ ہو کہ نیچے نہریں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جنتیوں کو ایسے باغات عطا ہوں گے جن کے درخت گھنے ہوں گے اور لمبے لمبے ان کے سائے ہوں گے، اور نہریں بہتی ہوں گی نیچے سے، اور مومنین کو طاقت اور قدرت اتنی دے دی جائے گی کہ وہ انگلیوں کے اشاروں سے اپنی سمندروں سے نہریں نکال لیں گے. ٹھیک ہے. سمندر وہاں پہ 4 طرح کے ہوں گے جنت میں: شہد، پانی، دودھ اور شراب کے. شراب دنیا والی نہیں، یعنی نشہ کرنے والی نہیں ہوگی. اور اسی طرح دودھ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی اور صاف ستھرے پانی کی. ٹھیک ہے. تو ان سے وہ نہریں نکال لیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے. اور پھر رزق جب دیے جائیں گے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، رزق کے طور پر یعنی پروویژن کے طور پر جو کچھ ان کو کھانے کے لیے وہاں پر دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ ایسا ہی اس سے ملتا جلتا رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہیں یعنی لیکن وہ کیسا ہوگا، وہ شکل میں یا یہ کہ یعنی دیکھنے میں تو یوں ہی لگے گا جیسے دنیا ہی کے پھل ہوں، لیکن دراصل وہ ان کا ذائقہ، ان کا رنگ اور سب کچھ دنیا سے مختلف ہوگا. کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک گزرا ہے. یعنی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس دنیا میں ان کا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو اور اس کے علاوہ پھر کھانے کے بعد ازواج کی بات ہوئی، یعنی جوڑوں کی. تو وہاں پر ایسی بیویاں ہوں گی، اور اس کو جو زوج کا لفظ ہے نا عربی میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے. تو اسپاؤس جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا استعمال، کہ اگر بیوی اپنا کوئی فارم فل کر رہی ہے تو وہ خامند کا نام لکھے گی، خامند فل کر رہا ہے تو بیوی کا نام لکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم بیویاں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ازواج یعنی اسپاؤزز ہی کریں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ مطہرہ، پاکیزہ ہوں گے. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان خود کو اتنا بھی سجا کے سنوار کے رکھے، لیکن ہمیں فزیکلی بھی بہت ساری علائشیں یعنی گندگی لگی ہوئی ہے کہ ہم واش روم بھی جاتے ہیں، ناک اور مختلف جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوراخ دی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. اور اسی طرح روحانی طور پر بھی ہم بہت اچھے بھی مومن بن جائیں تو بعض اوقات ہم اپنی باتوں سے ہی دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو وہاں پر جنت میں جو ازواج ملیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی مطہرہ، پاکیزہ ہوں گے، ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہوں گے. اور پھر یہ کہ یہ ساری نعمتیں اور وہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ بہت بڑا اونچا کسی ایسی جگہ پر گھر لے بھی لیں جہاں پر آپ بہت انجوائے کریں، تو لیکن کیا ہے کہ آخر کار دنیا کی نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ خود ہی، ہم لوگ خود ہی یعنی کہ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑھاپا آ جاتا ہے، یا انسان فوت ہی ہو جاتا ہے اور نعمتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کہہ کر یہ فرما دیا کہ وہ جو وہاں کی زندگی ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور جیسے ابھی ہم نے پھلوں کا پڑھا نا، تو وہاں کے پھل ایسے ہیں کہ جب مومن کھائے گا تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ نے اگر سیب کو بائٹ اس کی کاٹی ہے تو دوبارہ اسی طرح. اور پھر یہ کہ وہ بڑے بڑے ہوں گے، دنیا کے سیب جیسے چھوٹے نہیں، ہر پھل بہت بڑا جسامت میں ہوگا. اور یہ کہ دوبارہ اسی طرح سے مکمل ہو جائے گا، اور جب آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یعنی درختوں کی ڈالیاں خود جھک جائیں گی آپ کو وہ دینے کے لیے. اگلی آیت تھوڑی سی لمبی ہے، آپ مجھے بتا دیں کتنا آپ ایزیلی کر لیتے ہیں کیونکہ کس طرح کرنا؟ ہاں
کس طرح کرنا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں یعنی 2 آیتیں میں کر دوں تو آپ ترجمہ یاد کر لو گے؟ کر لوں گا، پورا ہفتہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ان اللہ ان اللہ انڈیڈ اللہ انڈیڈ اللہ لا یستحیی لا یستحی از ناٹ ashamed is not ashamed ان یضرب ان یضرب to set forth to set forth مثلا مثلا an example an example جیسے اردو میں آپ مثال پڑھتے ہیں نا یہ وہی ہے ما ما like even like even بعودتاً بعودة of a mosquito of a mosquito فما كما and even something and even something فوقها فوقها above it above it فأما فأما then as for then as for الذين الذين those who those who آمنوا آمنوا believed believed فيعلمون فيعلمون they will know they will know thus they will know اچھا فا کا بھی آئے گا شروع میں انہو أنه that it that it الحق الحق is the truth is the truth من ربهم من ربهم from their Lord from their Lord وأما الذين وأما الذين and as for those who and as for those who كفروا كفروا disbelieved disbelieved فيقولون فيقولون thus they will say thus they will say ماذا ماذا what what أراد أراد intend intend الله الله Allah Allah بهذا بهذا by this by this مثلا مثلا an example an example يضل يضل he lets go astray he lets go astray به به by it by it كثيرا كثيرا many many ويهدي ويهدي and he guides and he guides به به by it by it كثيرا كثيرا many many کثیراً آپ کثرت کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہے نہیں زیادہ ہونا میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اردو میں 30% یعنی آپ یعنی کہ قرآن میں 30% جو ورڈز ہیں نا اردو کے آپ کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا اسی لیے میں آپ کو نا ورڈ بائی ورڈ پڑھا رہی ہوتی ہوں تاکہ ہم الگ الگ کر کے دیکھیں جیسے یہدی ہدایت کا لفظ تو سنا ہوگا نا اردو میں جی جی ہاں تو وہی گائیڈس وہ ہدایت دیتا ہے تو تھوڑا اگر آپ ریلیٹ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ جلدی یاد کر لیا کریں گے وما وما اینڈ ناٹ and not یضل يذل ہی لیٹس گو اسٹرے he lets go astray اچھا یضل جو ہے نا یہ سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا اس سے ملتا جلتا لفظ لاسٹ ورڈ کیا آتا ہے الضالین اینڈ دوز ہو گو ایسٹرے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی روٹ سے بنے ہوئے ہیں یہ الضالین اور یضلو ضاد لام لام به به by it by it إلا إلا except except الفاسقين الفاسقين the disobedient the disobedient اچھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا اچھا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی مثال بیان کریں خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی ٹھیک ہے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی
لیکن اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی ایک جوں ہوتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو مچھر تو نظر آتا ہے لیکن اس کی جوں نظر نہیں آتی. یعنی جوں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جیسے لائس ہوتی ہے نا ہمارے سر میں پڑ جاتی ہے، ایسے ہی نہ نظر آنے والا مچھر کا بھی ایک کیڑا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جب وہ، کیونکہ قرآن میں مختلف طرح کی مثالیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی مکڑی کی مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح ابھی جو ہمیں پیچھے جنت کی جو نعمتیں، اگر ہم پچھلی آیت کو دیکھیں تو جنت کی جو نعمتیں یہاں پر ہمیں ذکر کی گئیں، اور اس میں کھانے پینے کا ذکر آیا، ازواج کا ذکر آیا. اب یہ بعض اگر کوئی کہے، یعنی کوئی جس کا دل ہی پھرا ہوا وہ کہ ایسی باتیں کیوں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر پاکیزہ ازواج ہوں گے اور یہ سارا کچھ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں نا، کہ اس کو یہ سب کچھ چاہیے زندگی میں، ہمیں یہ جیسے سب کچھ ہی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی جنت میں جب ہم رہیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان سب کا ذکر آیا یہاں پر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، اور مکڑی کی مثال ہم پڑھیں گے، یعنی بہت ساری مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کو. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا جو اگزامپل دی جا رہی ہے وہ آپ کے جو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے اور ویسے بھی اگر مچھر ہی کی بات ہو تو انسان کا تو یہ حال ہے کہ مچھر تو کیا، وہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتا. خالق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے. آج تک کوئی بھی کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ انسان اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کچھ نہ کچھ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تو مومن ہیں نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی مثال اترے وہ حق ہوتی ہے، انہ الحق من ربہم، کہ وہ سچ ہی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے ہی ہوتی ہے، اور ہماری طبیعت اور نفسیات کے مطابق ہی ہمیں سمجھائی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جی سوری مجھے پتہ نہیں تھا، یہ بہت ہی اونچا ہی تھا. اچھا، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ بہت ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا، بات نہیں سننا چاہتا، تو جب ماں اس کو بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے تو وہ بات کو الٹ ہی لے رہا ہوتا ہے. جتنا زیادہ ماں اس کو کوئی بات سمجھاتی ہے، جب وہ ایک پوائنٹ پہ اٹک جاتا ہے نا تو وہ الٹا ہی چلتا ہے جیسے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو ماں دیکھ چکی ہوتی ہے، جو ماں اپنے تجربے یا علم اور مشاہدے کے روشنی میں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے. تو یہی حال کافروں کا کہ جب وہ ایمان ہی نہیں لائے اللہ پر اور اس کتاب پر کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سچ ہے اور برحق ہے، تو پھر جب جوں آیتیں اترتی تھی نا، ان کا کفر اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، ڈھیٹ کے ڈھیٹ وہیں پر ہی رہ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے، بلکہ یہ لوگ خود اس راہ پر چل پڑے تو پھر وہ گمراہی میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وہ مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے وَیَہْدِی بِہِ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں. کوئی ایسے نرم دل ہوتے ہیں، کوئی ایک اچھی بات سنتے ہیں اور وہ فوراً ہی ان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. جیسے ہو سکتا ہے آپ نے جادوگروں کا واقعہ پڑھا ہو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہی، تو جو ہی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ساری وہ وہاں پہ جو بھی جادو تھا وہ سارا نگل لیا ہے، تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو لیکن ایک طرف وہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے گردن پہ رکھا، اس کے کندھے پر، اور انہیں کہا کہ اس بڑے سے ہی پوچھ لو جو زندہ ہے اور کلہاڑا لے کے کھڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ تم جانتے نہیں کہ یہ تو بولتے نہیں. تو پھر یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یا نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن پھر بھی
تم لوگ بہکے چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو زندگی میں بھی آپ کو بھی جب لوگ ملیں گے تو ایک وہ قسم ہوتی ہے جس کو آپ کوئی اچھی بات سے نصیحت کرو وہ سن لیتا ہے، فوراً ہی مان جاتا ہے، اور ایک وہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں کہ گمراہ کے گمراہ ہی رہتے ہیں، بلکہ جوں جوں ان کو اچھی بات بتائی جائے اور ہی زیادہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین. اس قرآن کے ذریعے سے، اس کی مثالوں کے ذریعے سے، یا جو آیات اترتی چلی جاتی ہیں، یہ گمراہ نہیں کرتی مگر انہی لوگوں کو جو نافرمان ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو حدوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.